रेड टाइम اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج ہمارے پاس آپ کے لیے بہت ساری خبریں ہیں. ہمارے پاس خبر جو کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے آرمی چیف فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا بیان ہے, اس کے اوپر ہم رپورٹر سے بات کریں گے اور تجزیہ لیں گے کہ اس بیان کے اندر کیا خاص باتیں کی گئی ہیں پاکستان کے سیاسی, علاقائی اور بین الاقوامی حالات کے تناظر کے پیش نظر. ہمارے پاس عمران اسماعیل صاحب سابق گورنر سندھ موجود ہیں. ان لوگوں میں سے ایک ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ رہے, ابھی بھی نظریاتی طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. ایک خط سامنے آیا ہے جس کے ذریعے کہا گیا ہے کہ ڈائیلاگ کی بات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. کوٹ لکھپت میں جو لوگ موجود ہیں ان کی رہائی کی بات کی گئی ہے, تو عمران اسماعیل صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے ہم ان سے اس موضوع پر بات کریں گے, اور آیا حالات موافق ہیں یا نہیں ہے یہ بھی موضوع ان کے سامنے رکھیں گے. پنجاب حکومت عدالت کے حوالے سے اب آمنے سامنے کھڑی ہے. عدالت نے کہا کہ جی جو جائیداد کے معاملات کو طے کرنے کا طریقہ کار آپ نے بنایا ہوا ہے یہ بذریعہ کورٹ ہوگا, یہ مجسٹریٹس کے ذریعے اور بیوروکریٹس کے ذریعے جو آپ کام کروا رہے ہیں نہیں ہوگا. حکومت نے اس کے اوپر ایک سخت بیان کیا, چیف منسٹر صاحبہ سمیت. اس کے اوپر اب بار کونسل نے چھلانگ لگائی, پھر بیچ میں سپریم کورٹ بار کونسل والے بھی آ گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عدالت کے ساتھ کھڑے ہیں. تو عظمہ بخاری صاحبہ سے ہم بات کریں گے اس معاملے پر. ہم ذکر کریں گے اسی پروگرام میں سہیل آفریدی صاحب کا, جو اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے کہنے کے اوپر انہوں نے اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ واک اراؤنڈ کرنا ہے اور موٹیویٹ کرنا ہے لوگوں کو کہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کی حالت میں جائیں. خواجہ آصف صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تو مذاکرات کر لے گی لیکن عمران خان کے ڈی این اے کے اندر بات چیت نہیں ہے؟ یہ سب کچھ آج کے پروگرام میں ہے. عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ. عمران صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران صاحب جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی شاہ محمود قریشی کے ساتھ, اس کے بعد بڑی خبریں بنی تھیں, پھر بیچ میں خاموشی چھا گئی, اب یہ خط سامنے آیا ہے اور اس کے مندرجات ہم نے پڑھے ہیں. میں صرف یہ جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس خط کے ذریعے آپ کے خیال میں ماحول موافق بن سکتا ہے یا ایک خواہش کا اظہار ہے جو ہے تو بڑی اچھی لیکن اس کے اندر سیاسی وزن نہیں ہے؟ نہیں بالکل طلعت صاحب, یہ ایک کوشش ہے اور ممکن ہے کامیاب ہو, ممکن ہے ناکام ہو. یہ سارا بہت زیادہ منحصر ہے کہ عمران خان صاحب کیا اس کے اوپر ڈیسیجن لیتے ہیں. ہمارا جو بیسک آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کر لیں پاکستان میں سیاست کے لیے, اور ایک جو پولیٹیکل ٹیمپریچرز ہیں وہ بہت ہائی ہیں ان کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. جب ہم نے کوشش شروع کی تو ہم پی ایم ایل این کے لوگوں سے ملے, کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی, کچھ دانشوروں سے ملاقات ہوئی. ہماری ہمارے لیے بڑی خوش ہونے کی بات تھی کہ سب اس بات پر متفق تھے کہ جی ڈائیلاگ ہونا چاہیے, اور ڈائیلاگ ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے کوئی بہتری آ سکتی ہے. ایجیٹیشن کی سیاست جو ہے وہ آگے نہیں جا پا رہی. ہم نے پھر پی ٹی آئی کے لوگوں سے تعلقات قائم کیے, ان سے ہم نے جیل جا کے ملے, اسپتال میں ملے, اور پھر جو جیل کے باہر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے جو پرانے پی ٹی آئی والے ہیں ان سے ہم ملے. وہ سب کے سب اس بات سے بالکل متفق ہیں کہ جی یہی راستہ ہے اور ڈائیلاگ ہی آسانیاں پیدا کر سکتا ہے یا ٹیمپریچرز کو نیچے لا سکتا ہے. ایجیٹیشن کی سیاست سے خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ کافی حد تک پریشان ہے, تھک گئی ہے. ہماری کوشش کو ایک اور اس میں اضافہ ہوا جس وقت ہماری جب پی ایم ایل این کے سینئر لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی, حکومت کے وفد سے ملاقات ہوئی, اور انہوں نے بھی اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ ٹیمپریچر نیچے لانے کے لیے کین ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ٹیمپریچر نیچے لائیں, اور اس کے لیے وہ جو بھی بن سکے گا وہ ضرور کریں گے. یہاں پہ یہ بات ہوئی. پھر وزیر اعظم کی طرف سے جو آفر آئی, میرا خیال تھا کہ پی ٹی آئی کو اس کو انکیش کرنا چاہیے اور فوری طور سے ڈائیلاگ کی طرف آنا چاہیے, کیونکہ پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس کو ڈائیلاگ سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک, مگر اب تک پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. اگر میں اس میں دو نکات اٹھا پاؤں, آپ جی ان کی طرف سے ریجیکشن ہی ہے, لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس میں جائیں کہ پی ٹی آئی کے ایشوز اس وقت کیا آپ کو نظر آتے ہیں, کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے بنانے اور چلانے والوں میں سے ایک ہیں, آپ انسائڈر رہے ہیں, سو obviously you understand the dynamics better. لیکن آپ نے یہ کہا کہ جو وزیر اعظم کی طرف سے واضح اور مثبت پالیسی ہے جو بیان انہوں نے جاری کیا اس کو سنہری موقع قرار دیا, لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم بلیک میلنگ کی طرف نہیں جائیں گے.
آپ اس کو سنہری موقع بھی کہہ رہے ہیں لیکن وزیر اعظم اس کو کوالیفائی بھی کر رہے ہیں. تو جب آپ سنہری موقع کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ کہ واقعتاً آپ کو کوئی دروازہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے حکومت کی طرف سے؟ اور اگر وہ دروازہ ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ بظاہر تو حکومت کو کوئی خاص کمپلشن نہیں ہے ڈائیلاگ کرنے کی. نہیں، نہ صرف کمپلشن نہیں ہے بلکہ اپیرنٹلی اگر ایز اے لے مین میں باہر بیٹھ کے دیکھوں تو حکومت کو اس سے نقصان ہو سکتا ہے، فائدہ شاید کم ہو، نقصان زیادہ ہوگا. کیونکہ اگر پولیٹیکل ٹیمپریچر دیکھیں نا، ایک عام خیال یہ ہے کہ جب تک پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تناؤ کی صورتحال ہے یا ماحول ہے، پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ گورنمنٹ جو ہے اس کو فائدہ ہے. اور جب یہ تناؤ کم ہوگا تو شاید ان کو پرابلم شروع ہو جائیں گی. یہی خیال ہے نا عام طور پہ. اسی بات کا اعادہ میں نے ایاز صادق صاحب سے کیا جب ہم ان کے ساتھ بیٹھے، بات چیت ہوئی اور وہ بھی اس بات پر متفق تھے کہ جی بالکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ صادق صاحب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ یا تو آپ ہمیں سیاسی بیان دے رہے ہیں کہ جی ہونا چاہیے، یا پھر اگر یہ واقعی آپ سمجھتے ہیں ہونا چاہیے تو اس سے تو آپ کو نقصان ہوگا. میری سمجھ میں آپ کو نقصان ہوگا اگر تو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں کم ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات مجھے کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے 12 یہ رنجشیں دیکھی ہیں اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ان رنجشوں سے صرف پاکستان کو نقصان ہوتا ہے، سیاسی عمل کو نقصان ہوتا ہے، ڈیموکریسی کو نقصان ہوتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا ہماری جو سیاسی رنجشیں ہیں آپسی، وہ ہم ضرور جاری رکھیں. الیکشن والے دن ہم ضرور ایک دوسرے سے لڑیں، الیکشن لڑیں ایک دوسرے کے خلاف، ہم ایک دوسرے کی خراب پالیسی پہ ضرور تنقید کریں، سیاسی عمل کو جاری رکھیں. لیکن یہ معاملہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کا، اس سے نہ حکومت کو فائدہ ہے، نہ اپوزیشن کو فائدہ ہے، اور نہ ہی وہ ٹکراؤ کرنے والے کو کبھی فائدہ ہوا. تو لہٰذا ہم ٹیمپریچر نیچے لانے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے ضرور بے چین ہے کہ یہ کام ہو کسی صورت. اچھا یہ فرمائے گا کہ اس خط میں، جی بالکل، اس خط میں ایک اور بھی جو چیز نوٹ کی گئی وہ یہ کہ آپ نے جو کوٹ لکھپت جیل میں مقید لوگ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہیں، محمود رشید صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، ان کی رہائی کی بات کی. اور بحث یہ چل رہی ہے کہ کیا آپ نے اڈیالہ کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کو منہا کر دیا ہے، یا آپ کو امید نہیں ہے کہ وہ رہا ہوں گے لہٰذا آپ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا. یہ ذرا منطق سمجھائیے گا، ورنہ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ جی جو بھی پولیٹیکل پرزنر ہے ان سب کو رہا کریں اسٹارٹنگ فرام اڈیالہ، لیکن آپ شروع کریں لکھپت سے. طلعت صاحب بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی تو یہ ساری موومنٹ جو ہے یہ اسی کے لیے ہے کہ وہ رہائی وہاں پر ہو سکے ممکن ہو. ادروائز تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر سارے نیچے آ جائیں گے اور وہ جیل میں پڑے رہیں گے. تو یہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے لائے اسی لیے جا رہے ہیں کہ بیٹھ کے عمران خان سے یا اڈیالہ کے پریزیڈنٹ سے بیٹھ کے بات کر سکیں. اب اگر میری پہلی ڈیمانڈ یہ ہو کہ آپ اڈیالہ کے پریزیڈنٹ کو رہا کر دیں تو پھر ڈائیلاگز اور نیگوسیشن اور بات چیت کس چیز پہ کریں گے؟ تو ہمارا جو مقصد تھا وہ کہنے کا، شاید ہم اپنے خط میں سمجھا نہیں سکے، ہمارا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اس وقت اڈیالہ کوٹ لکھپت میں موجود ہیں، یہ وہ قیادت ہے جس نے اتنی ہی جیل کاٹی جتنی عمران خان اور ان کے دیگر ساتھی کاٹ رہے ہیں یا بشرا بی بی نے کاٹی. تو یہ لوگ جو ہے اسی خیال کے، ہمارے اسی خیال سے متفق ہیں کہ جی کسی طرح یہ ڈائیلاگ کا آغاز ہو، کسی طرح ٹیمپریچرز کو نیچے لایا جائے اور ایک سیاسی عمل شروع کیا جائے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اگر باہر آتے ہیں تو پی ٹی آئی کو ایک سین لیڈرشپ بھی دے سکتے ہیں، ایک دانش مندانہ، ایک عقل مندانہ، ایک سیاسی لیڈرشپ دے سکتے ہیں جو پی ٹی آئی کے پاس وقت مسنگ ہے، جس کی وجہ سے ٹیمپریچرز بھی رائز ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو اور پاکستان کو مزید نقصان بھی ہو رہا ہے. سو لہٰذا اگر یہ لوگ باہر آتے ہیں اور یہ جا کے عمران خان صاحب سے ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب ان کی بات سنیں گے. یہ ان کے پرانے ساتھی ہیں، یہ پارٹی کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے مارے کھائیں، جو جیلیں گئے. باقی جو باہر بیٹھ کے تنقید کر رہے ہیں نا طلعت صاحب، وہ تو 1 منٹ کے لیے جیل گئے نہیں ہیں، ان کو تو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ تو بس ویسے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے ہیں. سیاسی عقل ہے نہیں، کوئی پولیٹیکل موومنٹ آپ مجھے بتا دیں یہ جنریٹ نہیں کر سکے عوام میں، نہ کبھی یہ اپوزیشن الائنس بنا سکے، نہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کر سکے یا رابطہ کھول سکے، نہ حکومت سے بیٹھ کے بات کرنے کے جو ہیں. سو ہے کیا ان کے پاس وے فارورڈ کی اسٹریٹجی تک تو ہے نہیں.
لیکن جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، جب عمران صاحب جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس وقت خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر جو ہے وہ پنجاب کے مرکز میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. 100 بسم اللہ، پاکستان سب کا ہے، سب جانا چاہیے، لیکن جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ مقصد بڑا واضح ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی سڑکوں میں گلیوں میں گھوم کے ہم نے لوگوں کو اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف مائل کرنا ہے. لبیک ہم نے کہہ دیا ہے، عمران کی طرف سے حکم آ گیا ہے کہ جی اسٹریٹ ایجیٹیشن کرو. ان کی بہن اڈیالہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتی ہیں جی کہ یہ آپ عمران خان کی رہائی صرف سڑک کے زور سے ہوگی. یہ تمام کا تمام جو ماحول بنا ہوا ہے اس کے اندر فرینکلی آپ نے جو بات کی ہے اس کا ہو از دا ٹیکر ہیئر، مطلب اس کو کون لے؟ پی ٹی آئی کی اونرشپ ہی نہیں ہے اس کی، تو پھر بات کرنے کا فائدہ کیا؟ بالکل پی ٹی آئی کی اونرشپ سے صرف عمران خان کے پاس ہے، باقی تو پی ٹی آئی ہے ہی نہیں، تو اونرشپ کس چیز کی لینی ہے؟ وہاں تو پی ٹی آئی بچی کچھ نہیں ہے نا، وہاں رہا کیا ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ طلعت صاحب اسٹریٹ ایجیٹیشن بھی ان کا حق ہے، ضرور کریں. 3 سال سے عمران خان کہہ رہے ہیں اسٹریٹ ایجیٹیشن کا، 3 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پبلک کو باہر نکالو، لوگوں کو لاؤ. لا تو کوئی نہیں سکا نا. یا تو یہ ہوتا نا کہ انقلاب آ گیا ہوتا، یہ انقلاب بالکل کھڑا ہوتا کنارے پہ کہ جی بس ایک اشارہ ایسے ہوگا اور انقلاب آ جائے گا. وہ تو نہیں ہو رہا. اور ہماری اس بات چیت سے انقلاب کا راستہ کہاں رک رہا ہے؟ ہماری اس بات چیت ٹیمپریچر نیچے لانے سے اسٹریٹ ایجیٹیشن یا پبلک کو روڈ پہ لانے کو ان کو کون روک رہا ہے؟ یہ اپنا کریں جو انہوں نے کرنا ہے. ہماری تو ایک بڑی سنسیئر سی ایک کوشش ہے، کرٹمسٹ ایفرٹ ہے کہ جی ہم کسی طرح یہ ٹیمپریچر نیچے لائیں. اس میں میری اپنی لالچ ہے. میری اپنی لالچ یہ ہے کہ مجھے جو ساری زندگی ہم نے خواب دیکھا نا طلعت صاحب، آپ بھی اس خواب میں شامل رہے ہمارے ساتھ اس جرم میں، ایک نئے پاکستان کے خواب میں، کہ جی ایک ایسا پاکستان ہم بنائیں گے جس میں پراسپیرٹی ہوگی، اکنامک پراسپیرٹی ہوگی، لوگ یہاں نوکریاں کرنے آئیں گے، ہر پاسپورٹ کی عزت ہوگی، اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر ہماری چیزیں شامل تھیں. وہ خواب آج بھی زندہ ہے ہمارے دل میں. تو ہمارے تو یہ بھی لالچ ہے کہ جی ٹیمپریچر نیچے آئے تو اکنامک پراسپیرٹی ہو، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے، پاکستان میں لوگ کم سے کم سکھ کا سانس لے سکیں. جو پاکستان کے باہر سے انویسٹمنٹ آنے کی بات تو دور، جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں اپنا پیسہ سمیٹ کے، وہ اپنا پیسہ نکالیں اور باہر لائیں، کاروبار میں ڈالیں. اگر میں بالکل آخر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ کیا یہ درست ہوگا کہ آپ نے جو خط تحریر کیا وہ جو کوٹ لکھپت میں کیا محصور ہے، مقید ہے، مقدمات ان کے خلاف لگے ہوئے ہیں، ان کی سوچ کو کلی طور پر ریپرزینٹ کرتی ہے؟ کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ چلے پی ٹی آئی جو اڈیالہ کے سامنے جو کر رہی ہے وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن جو اصل قیادت ہے جیل کے اندر موجود ہے، جو ان کو ریپرزینٹ کرتی رہی ہے، کیا اس کی سوچ مکمل طور پر اس خط کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ 100% ان کی سوچ اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے. ہماری تو ملاقات ہو سکی شاہ محمود قریشی سے اور اعجاز چودھری صاحب سے، بٹ میاں محمود الرشید کا بھی مجھے میسج ملا، مجھے بیگم یاسمین راشد کا بھی میسج ملا. وہ لوگ بھی اسی بات پر متفق ہیں کہ جی کوئی ایک ایسا سیاسی ماحول بنائیں جس میں ہم بیٹھ کے ٹیبل پہ اکراس ایک دوسرے سے بات کر سکیں. گلے شکوے ہوتے ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے، ہوں گے، ان کو ہم سے ہوں گے، لیکن ہم بیٹھ کر بات کرنے کے قابل تو ہوں. تو وہ بھی ایجیٹیشن کی سیاست کے حامی نہیں ہیں. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ لوگ باہر آئیں تو شاید کچھ بہتری آ سکے ماحول میں ٹیمپریچر نیچے لانے کے اندر. عمران صاحب آپ شکریہ، آپ نے ہمیں انسائٹ فراہم کی. ناظرین، سیاست کے اندر معاملات کو سمجھنے کے لیے جو پبلک میں ہے اس سے ہٹ کے بھی آپ کو جاننا چاہیے. یہ اب آپ کو انسائٹ سٹوری مل رہی ہے کہ کوٹ لکھپت کے اندر کیا سوچ ہے، پی ٹی آئی کی اپنی قیادت اصل میں کیا سوچ رہی ہے. لیکن جو میڈیا ہائپ آپ کو نظر آتی ہے بدقسمتی سے، اس کے اندر احتجاج ہے، اس کے اندر فساد ہے، اس کے اندر دنگا ہے، اس کے اندر دھونس ہے. پی ٹی آئی کے لیے حالات بہت خراب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس انداز سے پی ٹی آئی کی سیاست کو چلایا جا رہا ہے اس سے تو حالات مزید بگڑیں گے. چلیے، تو پی ٹی آئی کے معاملات اپنی جگہ پر چلتے رہیں گے. عظمہ بخاری صاحبہ، وزیر اطلاعات پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہے. عظمہ صاحبہ بہت شکریہ. پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ پراپرٹی آرڈیننس لمبا چوڑا آرڈیننس ہے، لیکن اتنی لمبی چوڑی آپ نے لڑائی بھی شروع کر دی ہے. اب آپ کو اسمبلی کے اندر چلے آپ نے وضاحت دی، چیف منسٹر صاحبہ نے بیان جاری کر دیا، تو آپ نے عدالت کے ساتھ، ٹاپ موسٹ آفس کے ساتھ کیوں سینگ پھنسا لیے خام خواہ؟ بہت شکریہ طلعت صاحب مجھے یہ اپرچونٹی دینے کے لیے. لیکن اگر یہ امپریشن آ رہا ہے کہ ہم خدا نخواستہ کوئی لڑائی لڑ رہے ہیں یا ہم نے کسی کے ساتھ کوئی محاذرہ شروع کر دی ہے، تو وہ قطعی طور پر میں اس کی جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کرنا چاہتی ہوں.
गुजारिश ये है कि एक फ़ैसला आया और वो फ़ैसला एक ऐसे ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ था, एक ऐसे एक्ट के ख़िलाफ़ था। बाय द वे वो एक्ट जो है वो असम्बली से पास हो चुका है, वो पहले ऑर्डिनेंस था। और उस एक्ट में सिंपल ये चीज़ थी कि जो प्रॉपर्टियों पे कब्ज़े होते हैं, जिसमें बहुत सारे वो केसेस हैं जो फैमिलीज़ के अंदर होते हैं, और आप इर्द गिर्द भी बहुत देखते हैं कि किसी ना किसी कोई फौत हो गया बेचारा तो उसकी फैमिली की जो चीज़ों पे कब्जा कर लिया जाए, भाई बहन की जो है वो ज़मीन पे कब्जा भुगता हुआ है, हमने भुगता हुआ है, मैं तो ज़ाती तौर पर विक्टिम भी है, भुगता हुआ है। लेकिन यहाँ पे मामला अदालत की तरफ से जो कहा गया कि आपको ऐसे काम नहीं करना, तो फिर तदब्बर के साथ चलते हैं ना, तो उसका एफिशिएंसी तो मैं पता है कि उस एक्ट ने क्या काम किया, लेकिन अदालत ने उसको रोक दिया ना जी। और आपने कहा जी कि क्या किया आपने, तो जी मैं गुजारिश करती हूँ। मैंने भी जो स्पीच की थी असेंबली के अंदर, मैंने तब भी ये कहा कि एक तस्वीर का रुख दिखाया गया है उस फैसले के अंदर, तो और जो सवालात उठाए गए हैं, मैं उन सवालात का जवाब देने के लिए मैंने असेंबली के अंदर बात की, और जो जो सवालात उठाए गए थे उसको मैंने पॉइंट वाइज मैंने उसके ऊपर गुफ्तगू की, जो मैं आपसे कहना चाह रही थी। पूरी दुनिया में ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां जो हैं ये काम करती हैं। अब 3-4 जो एतराज़ात इसके ऊपर आए थे कि जी क्यों इसलिए कि जो मालिकाना हक है किसी भी आम आदमी का, जो बड़ी जो है वो शायद वकीलों की फीसें नहीं दे पाते, ताकतवर के लिए तो बहुत सारी ऑप्शंस निकल आती हैं, और वो साल हर साल जो है वो धक्के खाते हैं, और फिर कई दफ़ा तो थक हार के घर बैठ जाते हैं कि नहीं मिलेगा, हमारा हक नहीं मिलेगा। तो उनके मालिकाना हक की हिफाजत करना ये इसका मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि जो बोगस दस्तावेज़ात के साथ लोगों की ज़मीनों पे, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ की ज़मीनों पर या गुरबा की ज़मीनों के ऊपर जो कब्ज़े किए जाते हैं, उसको जो है वो किया जाए। अच्छा, इसके ऊपर एक सवाल ये भी उठाया जो आज भी शायद प्रोसीडिंग्स हुई थी, उसमें भी कहा गया कि ये कमेटियां जो हैं ये क्यों ऐसे कर रही हैं, अदालतों के थ्रू होना चाहिए। मैं भी छोटी मोटी वकील रही हूँ, मेरा गुजारिश ये है कि यहाँ पर तो कत्ल के केसेस जो है ना, उसके ऊपर भी बैठकर जो है वो खानदान टेबल पर बैठ के बात कर लेते हैं, दियत दे लेते हैं, और उसके बाद जो है वो सुलह हो जाती है। ये तो प्रॉपर्टी की बात है, और प्रॉपर्टी की बात के ऊपर कतई तौर पर हम कभी सोच भी नहीं सकते अदालतों की जो है वो एहतराम को कभी भी मलूज़े खातर ना रखना, या उसके बारे में मैं समझती हूँ कि हमारा केस शायद सही से प्रेजेंट नहीं हो सका चीफ जस्टिस साहिबा के सामने। हम अपना केस प्रेजेंट करेंगे, और 5044 केसेस जो है उनके अंदर कब्जा दिया जा चुका था। लेकिन ये बयान देने से पहले आपको केस प्रेजेंट करना, जब चीफ मिनिस्टर साहबा ये कहती हैं कि इस इकदाम से तजावुज़ात और लैंड ग्रैब माफिया को फायदा पहुंचेगा, तो वो इम्प्लाई ये कह रही है, इंटेंशन नहीं होगी उनकी, लेकिन इम्प्लाई वो ये कर रही है कि जो चीफ जस्टिस साहबा ने फैसला दिया है उसके नतीजे में ये होगा, तो लिहाजा इन अ वे वो फैसला तो फिर जालिम के साथ है, यानी ये एक इंप्रेशन बनता है। तो ये कहने की क्या जरूरत थी केस प्रेजेंट करते? और देखिए ये दुरुस्त भी तो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। टेक्निकलिटीज़ के ऊपर बात करनी है। ये जो है वो ट्रिब्यूनल्स बने हैं कि नहीं, बाय द वे मेरी इतलात के मुताबिक 20 दिसंबर से ट्रिब्यूनल्स जो है वो भी ऑलरेडी बन चुके हैं, और टेक्निकलिटीज़ पे बात करनी हो वो और बात है। लेकिन ये इंप्रेशन तो फिर इस स्टे के साथ साथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है कि जो 5044 कब्जे जो है वो छुड़वाए गए थे उनको दोबारा कब्जे माफिया को दे दें। तो इंप्रेशन तो यही गया है ना, और उसी इंप्रेशन की जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा ने बात की थी। लेकिन यकीनन चीफ जस्टिस साहबा जो है उनको भी इंसाफ की फराहमी जो उनका फर्ज है उन्होंने वो अदा करना है, और चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है, जो चीफ एग्जेक्टिव है सूबे की, उनको आम आदमी के हकूक का जो तहफ़्फ़ुज़ है उनको वो करना है। और हम कतई तौर पर ना किसी को इनक्रोच करना चाहते हैं, ना कभी ये हमारा मतम नज़र हो सकता है। लेकिन ये बात भी तो दुरुस्त है ना, दुनिया में अमेरिका, बरतानिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पर ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के ज़रिए जो है वो फैसले किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि कत्ल के और बाकी हीनियस क्राइम्स के ऊपर भी जो है वो फैमिलीज आपस में बैठ के बात कर लेती हैं, और अगर एक टेबल के ऊपर जो दो लोगों को बिठा के फिर उनके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, तलत साहब, उनके डॉक्यूमेंट, वो जो कमेटी बैठती है वो डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात 90 डेज के अंदर उसका फैसला होना है। बहुत अच्छी बात होगी कि जो सिविल कोर्ट्स में 11,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं हाई कोर्ट्स के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, उसका फैसला भी 90 डेज जो है इसके, और जो किसका हक है वो उसको दे दे, हमें क्या इतराज होगा? वो तो औसाफ तो अपनी जगह पर है, लेकिन एज वी स्पीक इस वक्त तो सस्पेंड हो गया ना जी, और पिछले ज़माने से लागू हो गया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब ये जो तमाम औसाफ से भरे हुए आपने कलमात अदा किए हैं इस एक्ट के हक़ में, अब अमली तौर पर आपके लिए वे फॉरवर्ड क्या है? अदालत ने एक पोजीशन ली हुई है,
اس کو سسپینڈ کیا ہوا امپلیمنٹیشن ریٹروسپیکٹیولی لاگو اس کو کر دیا ہے, اور آپ کی طرف سے چیف منسٹر سمیت آپ سمیت تمام جو قیادت ہے اس سمیت ایک سٹینس لے لیا گیا ہے جی کہ جو ہوا ہے سسپینشن کا عمل وہ اس سے لینڈ گریب مافیا کو فائدہ ہوتا ہے. اب وے فارورڈ کیا ہے, آگے کیسے چلیں گے اب آپ؟ دیکھیے طلعت صاحب, ایک تو میں یہ گزارش کر دوں کہ جب ایک فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ پبلک پراپرٹی ہوتی ہے, اس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن یقیناً عدالتوں کی جو ایک تقریم ہے اس کو سامنے رکھ کے بات ہوتی ہے, اور ہم نے کبھی بھی اس تقریم کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. چیف جسٹس صاحبہ ہماری پاکستان کی پہلی خاتون چیف جسٹس ہے کسی بھی صوبائی ہائی کورٹ کے اندر, ہم اس کو بہت پریولیج کے طور کے اوپر لیتے ہیں. اب یہ جو اس کے اوپر انہوں نے لارجر بینچ جو ہے وہ اس کو ریفر کیا ہے, ہم وہاں پر جائیں گے. اس دن غالباً جو پچھلی پروسیڈنگز ہے اس پہ اے جی صاحب کی طبیعت اچھی نہیں تھی, اور ان کو بھی انفارم کیا گیا کہ انہوں نے پوچھا کہ اے جی صاحب کہاں ہیں, انہوں نے کہا جی ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ ان کو بھی بیڈ ریسٹ کیا گیا لیکن وہ آئی ہوئی ہیں. یہ تو خیر بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ اے جی صاحب بھی وہاں پر جو ہے وہ نہیں آ سکے تھے. تو ہم اپنے عزت اور احترام کے ساتھ ہم اپنا جو مطمع نظر ہے وہ فل بینچ کے سامنے, لارجر بینچ کے سامنے رکھیں گے, اور ان کو بتائیں گے کہ یہ اس ایکٹ کی ضرورت کیا ہے. اور ویسے بھی ایکٹ جو ہے وہ بنانا صوبائی اسمبلی کا اختیار ہے, اور ہم نے وہ اپنا اختیار عام آدمی کی بھلائی اور بہتری کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے استعمال کیا ہے. اگر تو اس سے نقصان ہوا ہے, عام آدمی کا نقصان ہو رہا ہے, پھر آپ ہمیں قصوروار ٹھہرائیے. بٹ اگر اس سے عام آدمی کا فائدہ ہو رہا ہے, آپ دیکھیے تو صحیح, بزرگ عورت, آپ نے وہ کلپ شاید پتہ نہیں دیکھے ہیں کہ نہیں, جو اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی چل رہے ہیں, بزرگ عورت 50 سال بعد وہ کہتی ہے مجھے قبضہ ملا ہے. اور اسی طرح اوورسیز ہیں وہ جو ہے وہ شکریہ کر رہے ہیں, وہ دعائیں دے رہے ہیں. تو یہ قبضہ مافیا جو ہے اس کو ختم کرنا پنجاب سے, جس طرح چیف منسٹر صاحبہ منشیات فروشوں کو ختم کرنا چاہتی ہیں, جس طرح سے باقی جو قانون کو جو ہے وہ اس صوبے کے اندر اگر فلانٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی اجازت وہ نہیں دیتی, اسی طرح قبضہ مافیا سے لے کر ہمیں جو عام آدمی کا حق ہے وہ اس کو دینا ہے. تو لارجر بینچ کے سامنے اب آپ پلیڈ کریں گے زیادہ مؤثر انداز سے ڈیٹا کے ساتھ, اور امید آپ کی یہ ہے کہ یہ جو سسپینشن ہے وہاں سے ریووک ہو جائے, جی یہ آپ کی اسٹریٹجی ہے؟ جی انشاءاللہ. اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر اگلا کورس آف ایکشن ہوگا. ظاہر ہے یہ معاملہ تو اب اسمبلی کے حقوق کا آ گیا نا جی, کہ اسمبلی کا کام ہے قانون سازی کرنا, عدالت کا کام ہے اس کی تشریح کرنا, لیکن اس کو نل اینڈ وائڈ نہیں کر سکتی. تو یہ بھی امکان ہے کہ اگر لارجر بینچ سے آپ کو وہ معاملہ طے نہ ہوا تو پھر آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلے جائیں, یہ بھی تو امکان ہے کہ نہیں؟ امکانات بہت سارے ہوتے ہیں طلعت صاحب ٹیبل کے اوپر, لیکن میں اس وقت اچھی سوچ کے ساتھ اچھی بات کرنا چاہتی ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ججز کرام بھی ہمارے ہائی کورٹس کے اندر اور سپریم کورٹس کے اندر موجود ہیں, وہ بھی انہوں نے بھی عام آدمی کے جو مفاد ہیں اس کو انصاف دینے کی جو ہے وہ اوتھ لیا ہوا ہے, اور وہ اپنی ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. ہم دوبارہ ان کے پاس جو ہے وہ اپنا کیس لے کے جائیں گے, اور یقیناً وہ عام آدمی کے ساتھ اس کو فائدہ دینے کے لیے یقیناً کھڑے ہوں گے, وہ کسی قبضہ مافیا کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہو سکتے. اور میں اسی نوٹ کے اوپر جو ہے وہ میں ایک پازیٹیو نوٹ کے اوپر رہنا چاہتی ہوں, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ جو ہے وہ عام آدمی کے حق میں آئے گا اور قبضہ مافیا کے خلاف آئے گا. بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ, وزیر اطلاعات پنجاب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین پروگرام ہمارا جاری ہے. آئیے ناظرین, اب ہم بات کرتے ہیں اپنے رپورٹر سمیرہ خان سے. سمیرہ ہمیں بتا رہی ہوں گی کہ آج جو 273ویں کور کمانڈر کانفرنس کے بعد اعلامیہ سامنے آیا, اور اس کے اندر جو آرمی چیف فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفینس فورسز نے بات چیت کی, اس کے اندر اہم ترین جملے کیا ہیں؟ سمیرہ بہت شکریہ. میرے پاس تو کافی کچھ تجزیہ کرنے کو ہے, لیکن اگر آپ کو اس میں سے دو موٹی موٹی باتیں چننی ہوں خبر کے حوالے سے, تو وہ کیا ہوں گی جو اعلامیہ ہمارے سامنے آیا, یہ جانتے ہوئے کہ چیف آف ڈیفینس فورسز بننے کے بعد یہ پہلی بڑی اور اہم کانفرنس ہے؟ جی شکریہ طلعت صاحب. سب سے پہلے اگر میں خبر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں تو اس کے کور کمانڈر کانفرنس کے آپ سے جب پہلے کے اعلامیہ آتے تھے تو ہمیشہ وہ پریس ریلیز کے آخری 2 پیراز بڑے امپورٹنٹ ہوا کرتے تھے, مگر اس مرتبہ وہ خبر جو ہے وہ اس پوری پریس ریلیز کے درمیان میں ہے کہ ایک سیاسی مفادات کی بھی بات کی گئی ہے کہ پاکستان کے استحکام کو غیر متزلزل کرنے یا اس کی ڈی اسٹیبلائزیشن کرنے والی ہر قوت کو بڑے سختی سے نمٹا جائے گا, چاہے وہ انفرادی ہو, وہ سیاسی ہو, سیاسی مفادات کے ساتھ جڑی ہو. سیاسی کا لفظ اس کے اندر بہت واضح طور پہ ہے.
تو آئی تھنک یہ بہت اہم پیغام ہے. اور پھر بھارتی سرپرستی کا دوسری ہیڈ لائن جو اگر ہماری بنتی ہے وہ یہ کہ بھارتی جو سرپرستی والا ایلیمنٹ ہے اس کو بہت کلیئرلی انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈیفائن کیا ہے کہ بھارتی سرپرستی میں چلنے والے تمام عوامل کو آہنی ہاتھ سے نمٹا جائے گا, چاہے وہ خوارج ہوں یا چاہے وہ کسی قسم کا بل واسطہ یا بلا واسطہ ایلیمنٹ ہو جو کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر کسی بھی پراکسی سے منسلک ہو کہ پاکستان کے استحکام کو خطرہ لاحق کر سکتا ہے. تو یہ آئی تھنک یہ دو امپورٹنٹ جن کو میں کہوں گی کہ بڑی ایک بہت خاص اس کے اوپر نظر جاتی ہے وین یو گو تھرو دی انٹائر دیز لانگ پوائنٹس آف پریس ریلیز جو کہ آج کور کمانڈر کانفرنس کے آئے ہیں. اس کی ذرا کچھ اور تشریح بھی کیجیے گا زیادہ کہ قومی یکجہتی, سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی, چاہے وہ عناصر سیاسی ہوں یا کوئی بھی. یہ فورم کی طرف سے آیا ہے, یہ کسی فرد کی طرف سے نہیں آیا. اب جب ہم یہ سوال کر رہے ہیں تو ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو چیف منسٹر ہے وہ گلی محلے میں گھوم کے اسٹریٹ ایجیٹیشن کی بات کر رہا ہے. جو عمران خان کی ہمشیرہ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم کے پی کو بند کر دیں گے. ادھر سے یہ فورم کہہ رہا ہے کہ ہم نے, چاہے وہ سیاسی عناصر ہوں یا کوئی بھی, ہم نے سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوئی بھی صورت ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا, نہ ہی ہم کرنے دیں گے. تو پریکٹیکلی تو اس سے کیا مراد ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کرنے دیں گے تو بذریعہ بازو نہیں کرنے دیں گے, قانون کو لاگو کریں گے, حکومت کے ذریعے کریں گے, کیا ہوگا؟ کور کمانڈرز کانفرنس کا ایمبٹ آپ کو پتہ ہے ملکی اور بیرونی اور اندرونی جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کو ڈسکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو اگر ایک ایپیکس ملٹری فورم ڈسکس کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی استحکام کو خطرہ بنے گا یا پاکستان کی یکجہتی کو خطرہ بنے گا, خاص طور پہ اس صورتحال میں کہ جب پاکستان ایک گلوبلی ایک ہائٹنڈ اور ایلیویٹڈ اپنے اس کی طرف آئیڈینٹی کی طرف یا ایک نئے اس کے لیے ٹائٹل کی طرف جا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس میں اس کا بھی تذکرہ ہے اس میں کہ پاکستان اپنے وقار کو بڑھا رہا ہے دن بدن. تو اگر اس کو خطرہ لاحق ہوتا ہے, ظاہر خطرہ یہی ہے آج کل جو پولیٹیکلی چیزیں اندرون ملک دوبارہ جو ہے وہ زور پکڑ رہی ہیں, اڈیالہ سے لے کے اگر ہم باقی بھی جگہوں کی بات کریں کے پی تک اس کا جو ہے وہ اثر جا رہا ہے. اور آن گراؤنڈ ایک تحریک کو زور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں پھر بعض اوقات جو ان کے بیٹے ہیں بانی پی ٹی آئی کے, ان کا بھی نام لیا جاتا ہے. تو آئی تھنک ایک جو سوچی سمجھی ایک چیز ہے اس کو قدم بقدم آگے بڑھایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی. خیبر پختونخوا اس وقت ایک بہت حساس نوعیت کے چیلنجز سے سیکیورٹی پیراڈائم سے گزر رہا ہے, اور اس سیکیورٹی پیراڈائم کو میرا نہیں خیال, اگر آج آپ ایئر اینڈر کی رپورٹس میں دیکھیں گے کہ کتنی شہادتیں ہوئی ہیں اور کتنے ٹیررسٹ مارے گئے ہیں, کتنے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں یومیہ, تو یقیناً ان کا نقطۂ نظر یہی ہے کہ ہم پھر شہادتیں اس لیے تو نہیں لے رہے کہ ہمیں مزہ آ رہا ہے شہادتیں دینے میں. نو, اٹس اے کریٹیکل جاب, وی آر رینڈرنگ آور لائفز فار دا سیکورٹی آف مدر لینڈ. اس کو ہم اس طرح ان وین نہیں جانے دیں گے. یہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے یہ بار بار آئی ایس پی آر کی بریفنگ کا بھی حصہ بنتا ہے. اس فورم کے اندر بھی نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بات کی گئی ہے. تو میں آپ کے اسسمنٹ جاننا چاہوں گا کہ یہ اصرار کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر کام کریں, پھر نکات بھی ہمیں دکھائے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ پہلا نکتہ ہے, اس کا تعلق فوج سے ہے, باقی نکات سویلینز نے کرنے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس اصرار کے پیچھے یہ حقیقت بھی ہے کہ جو چاہا جا رہا ہے اس سپیڈ کے اوپر نیشنل ایکشن پلان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی؟ طلعت صاحب, نیشنل ایکشن پلان کی جو مجھے نظر آتی ہے یہاں پہ ریلیونس وہ یہ ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا جب آرمی پبلک اسکول کا سانحہ ہوا تو جب ہم ایز وی ور پارٹ آف دا فرسٹ گروپ آف جرنلسٹ who got a chance to go into the compound of APS right after the entire clearance operation from the compound of Army Public School, Warsak Road. تو آپ کو یاد ہے اس وقت بھی دھرنے پہ تھی پاکستان تحریک انصاف, اور وہ دھرنا اس کے بعد ختم ہوا اور نیشنل ایکشن پلان مرتب ہوا, آپریشن ضرب عضب ہوا, تمام پارٹیز they were signatories to that, اور نیشنل ایکشن پلان کے تمام تر نکات جو ہے ان کے استعمال کو مشروط قرار دیا گیا کہ آرمی اپنا کام کر رہی ہے اور ان کائنیٹک ڈومین کر رہی ہے, اور ان کا کام بھی کائنیٹک ڈومین سے بنتا ہے, انٹیلیجنس سے بنتا ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. مگر امپلیمنٹیشن سول سائٹ سے نہیں آ رہی جو کہ ہونی چاہیے تھی. اور وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کے بیٹھی تھی,
اب ایک پارٹی جو ہے وہ اپنے مفادات کی خاطر نیشنل ایکشن پلان پر نہیں آ رہی. ہم نے جب سوال بھی کیا پچھلی پریس کانفرنس میں کہ اس میں مزید کیا نکات ایڈ کرنے، تو اس پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا جواب تھا کہ پہلے والے جو ہیں ان پر تو عمل ہو جائے، اس کے بعد اگر آپ کو لگا کہ مزید اس کے اندر نکات ایڈ کرنے چاہیے تو وہ بھی کر دیں گے، لیکن پہلے والے نہیں ہو رہے. اور پہلے والے اس لیے نہیں ہو رہے کہ اس وقت کے پی میں ایک حکومت جو ہے وہ بضد ہے کہ پہلے آپ ان کے لیڈر کو رہا کریں، اس کے بعد صوبے کی سیکیورٹی اور داخلی امور پہ بات کی جائے گی. وچ از ٹو مائی شاک اینڈ ونڈر it leads towards some injustice towards the masses of خیبر پختونخوا. ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ابھی تک وہ سیکیورٹی کے اوپر بحث کرتے نظر نہیں آتے. تو آئی تھنک دس نیشنل الیکشن پلان تھنگ از کائنڈ آف البٹراس اراؤنڈ دا نیک آف سیکیورٹی فورسز ایز ویل، کہ وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں لیکن جن کو اپنا کام کرنا چاہیے سول ڈومین میں وہ نہیں کر رہے، اور کلیئر ہولڈ بلڈ اینڈ ٹرانزیشن یا CHBT کا جو فیز ہے وہ پورا ہی نہیں ہو پا رہا، ایک ویشیس سرکل بن چکا ہے. بہت شکریہ سمیرہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، سمیرہ خان سے ہم بات کر رہے تھے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کیا کر رہے ہیں. وہ گلی گلی کوچے کوچے گھومنے کی بات کر رہے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم نے اسٹریٹ ایجیٹیشن کرنا ہے. سنیے اور دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے لیڈر، ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی طرف سے ہدایات آ چکی ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرنی ہے. ہمارے لیڈر کا اشارہ ہے اور ہم نے لبیک کہنا ہے، اور اسی دن ہم نے لبیک کہہ دیا تھا. جو کہتے ہیں کہ یہ احتجاج نہیں کر سکتے، یہاں آ نہیں سکتے، ادھر آئیں گے تو یہ ہوگا، ادھر جائیں گے تو وہ ہوگا، یہ ساری چیزیں جو ہیں صرف آپ کو غصہ دلانے کے لیے کی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب نے بول دیا کہ آؤ تو پھر کسی کا باپ بھی ہمیں روک نہیں سکتے انشاءاللہ تعالی. باپ، ماں، دھمکی، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ کافی دیر سے یہ معاملات چل رہے ہیں. جس طرح عمران اسماعیل صاحب نے ہمیں پروگرام میں بتایا کہ بہت عرصے سے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہتے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا. خواجہ آصف وزیر دفاع، انہوں نے کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کو وزیر اعظم تواتر کے ساتھ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کرے مثبت اور نتیجہ خیز ثابت ہو. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک کوالیفیکیشن بھی ایڈ کی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈر کے سیاسی ڈی این اے میں مذاکرات کی گنجائش نہیں. عمران خان نے ساری زندگی اپنے ذاتی مفاد پہ اول و آخر فوکس کیا ہے. مذاکرات کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. عمران خان کوئی اصول پرست شخص نہیں، 200% مفاد پرست شخص ہے. اگرچہ فیصد تو صرف 100 ہی ہوتا، لیکن 200% اس کے اندر انہوں نے اپنا ایمفیسس ایڈ کیا ہے. اول اور آخر اپنے ذاتی مفاد کا سوچتا ہے، اور وہ ذاتی منفعت کے لیے اصول اور انسانی رشتے سب رون سکتا ہے. خواجہ صاحب کا ایک خاص ٹیک ہے عمران خان کے اوپر، لیکن سیاسی طور پر ہم نہیں سمجھ پا رہے، تجزیاتی طور پر بھی، کہ وہ کیا مقصد ہے عمران خان کا جو سرو ہو رہا ہے ان حالات کو پیدا کر کے. کیونکہ جس طرح کے حالات پیدا کرتے ہیں سب سے زیادہ نقصان ان کی جماعت کو اور عمران خان کو خود ہی ہوتا ہے. اس بات سے قطع نظر کہ سہیل آفریدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.